تو یہ تو آج تو ایک ایسا ایک نام اور اس سے متعلقہ لوگ ہیں ہمارے مہمان کے جو کہ واقعی کسی بھی تعارف کا محتاج کسی بھی حوالے سے نہیں. کوئی تعارف کروانے کی قطعاً ضرورت نہیں، لیکن بہرحال ایک چیز جو میں یہ پیکج دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا وہ یہ کہ جو بھی کینسر کا مریض ہے، یا وہ کسی کا بھائی ہے، یا وہ کسی کا بیٹا ہے، یا وہ شوہر ہے، یا کوئی نہ کوئی ایسا تعلق ہے. آپ سوچیے ایک بہن کے بھائی کو اگر کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے بھی ہیں، امید بھی ہوتی ہے، نا امیدی بھی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر آزمائش شاید ہی کوئی اور ہو سکتی ہو. اور ہم بہت شکر گزار ہیں شوکت خانم جیسے شاندار ادارے کے. اور میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی سیاسی وابستگی سے، کسی بھی شخصیت سے بہت بلند ہو چکا ہے. اور کبھی کبھی کچھ احباب ذرا اس کو جب تنقید کی زد میں لاتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، اور میری گزارش بھی اور آج بھی التماس کہ اس کو خالصتاً انسانی بنیادوں پر دیکھیں. یہ ہمارا فخر ہے یہ ادارہ پوری دنیا میں ایسے شفاف طریقے سے کام کرنے والے، اتنا بہترین اور عمدہ کام کرنے والے، اتنے اسٹیٹ آف دا آرٹ ادارے شاید ہی پاکستان میں اس کی کوئی اور مثال ملتی ہو. تو ہم ضرور سلام پیش کریں گے شوکت خانم اسپتال کو اور بلا شبہ عمران خان صاحب کو کہ ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس کی بنیاد 1994 میں رکھی. سو یہ کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ لاکھ اختلاف کریں ان سے سیاسی طور پر، لیکن یہ وہ ایک کام ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی بخشش کے لیے ظاہر ہم دنیاوی اعتبار سے جو سوچتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ العزیز کافی ہوگا پروردگار نے چاہا تو. سو شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت شوکت خانم اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر موجود ہیں جناب آصف لویا صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہاں پہ دعوت دی اور اس لیول پہ بلایا کہ یہ جو ڈونیشنز اینڈ زکوٰۃ اسپیشلی اس مہینے میں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے توسل سے ہم پیغام پہنچا سکیں آگے. اور جو غریب مریضوں کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے اس کے اندر جو ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے دس وڈ گو اے لانگ وے. جی اس پہ اور بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. تسنیم صاحبہ ہماری مہمان بھی ہیں جو کہ کینسر سروائیور ہے. ایک تو آپ کی ہمت کو سلام ہے ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ لڑ کے یہاں پہ آپ بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا یہ کب جب یہ مجھے لگتا ہے کہ قیامت تو اس دن ہو جاتی ہے نا ہمارے چونکہ معاشرے میں کینسر سے متعلق اتنا خوف، اتنی سٹوریز پھیلی ہوئی ہے کہ جس لمحے کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کینسر ہے دیٹ مینس کہ اس کے لیے تو ختم ہو گیا سب کچھ بظاہر. تو آپ پر جب یہ انکشاف ہوا تو جی سر میں جاب کر رہی تھی جب تو جاب کے دوران مجھے اتنا کچھ جسم میں وہ کچھ نہیں ہوا کہ مجھے کوئی فیلنگ ہو یا بس مجھے تھوڑی سی خارش ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے خارش کی ہے اپنے تو اس میں مجھے چھوٹا سا دانہ فیل ہوا ہے. چھوٹا سا دانہ فیل ہوا تو میں نے اپنے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے الٹراساؤنڈ مجھے ایڈوائز کیا تنویر کا. تو میں تنویر الٹراساؤنڈ کروا کے آئی تو تنویر والوں نے مجھے کہا کہ آپ بایوپسی کروائیں. پھر میں نے سول سے بایوپسی کروائی. بایوپسی کے بعد پھر مجھے سول میں میرا آپریشن ہوا. آپریشن کے بعد پھر مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے کیمو کے لیے کہا گیا. تو کیمو کروانے کے لیے مجھے اتنا کوئی اور ہاسپٹل ایسے اچھا نہیں لگا نا. اچھا تو لگا لیکن مجھے سیٹسفائز نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں کہیں سے کرواؤں. تو پھر مجھے شوکت خانم کا پتہ چلا تو پھر میں شوکت خانم پہنچی. پہلے تو کووڈ کی وجہ سے وہ لوگ نہیں لے رہے تھے پیشنٹ. تو اس کے بعد پھر تھوڑے 1 مہینہ میں نے اور انتظار کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میرے بھنوئی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ شوکت خانم اچھا ہاسپٹل ہے، میرے کسی رشتہ دار کا ہوا ہے وہاں پہ علاج. تو پھر میں شوکت خانم پہنچی تو وہاں انہوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا. دوبارہ سے میرے الٹراساؤنڈ تو ایسا تو نہیں لگا کہ آپ کسی ایسی جگہ جہاں پہ ظاہر پیسے نہیں لیے جا رہے تو کوئی ایسی ٹریٹمنٹ میں بھی یعنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ تھا ویسے ہی جیسا کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ تھا اور میں تو بہت اچھا مجھے فیل ہوا وہاں جا کے کہ میرا یہاں سب سے اچھا علاج ہوگا. تو ابھی آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، خیریت سے ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہوں میں. زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لویا صاحب واپس آپ کی طرف آئیں گے. ظاہر ہے ہم بہت سارے چیلنجز ہیں جو شوکت خانم کو درپیش ہیں پازیٹیولی. یعنی اب پشاور کی طرف ایکسپینشن کی بات ہے، کراچی میں شوکت خانم اسپتال کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ تو ظاہر اربوں کا بجٹ ہے. اور شکر یہ کہ الحمدللہ پاکستانی
بڑھ چڑھ کر مدد بھی کرتے ہیں, اور شوکت خانم کا جب نام آ جاتا ہے تو پھر تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہوتا ہے نا, تو لوگ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس وقت جو کرنٹ لاہور کا ہمارا شوکت خانم ہے, اس کو چلانے کے لیے کیا اخراجات ہیں, اس میں یعنی ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, لوگ عطیات دے رہے ہیں, اور جو آگے ایکسپینشن کے معاملات ہیں ان کے لیے کیا ضرورت ہے, ذرا بتائیے گا. آپ کو اگر میں ٹوٹل بجٹ بتاؤں اس سال کا تو وہ ہے 39 ارب روپے. اچھا, 39 ارب روپے میں سے جو تقریباً 23 ارب روپے ہیں وہ یہ جو 2 ہسپتال ہیں لاہور اور پشاور کے, ان کو چلانے کے لیے, اور جو مستحق مریض ہیں ان کے علاج کے لیے جو فری علاج ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کو اس لیول پہ بتاتا چلوں کہ 75% جو ہمارے مریض ہیں ان کا 100% فری علاج کیا جاتا ہے سپورٹ کے اوپر. اور یہ جب سے اسپتال بنا ہے 1994 میں لاہور کا, جب سے ہم اس کو مینٹین کرتے آئے ہیں اور ہر سال مینٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو 16 ارب روپے ایڈیشنل ہیں وہ صرف کراچی کے ہسپتال کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور اس کو اکوپ کرنے کے لیے, تاکہ جو ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ دسمبر 2023 میں اس ہسپتال کو ہم سٹارٹ کر دیں اور یہ چلنا شروع ہو جائے. تو یہ ٹوٹل ایک چھوٹی سی ذرا بہر, چونکہ کچھ چیزیں ایسی مسکنسیپشنز بھی ہوتی ہیں, میں چاہوں گا ضرور کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ہر مریض کو نہیں لیتے شوکت خانم میں. اس کی وجہ غالباً یعنی وہ سٹیج ہوتی ہے کہ کس جگہ پہ علاج ہو سکتا ہے, اور پرائرٹی کون سا مریض ہوگی یا کون سا مریض نہیں ہوگی. اس کی ذرا وضاحت کر دیں, کیونکہ ایک دو لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جی وہ ہمیں تو انہوں نے منع کر دیا یا نہیں ایڈمٹ کیا شوکت خانم میں. جی دیکھیں, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے, فنڈنگ ہے, اس کے علاوہ آپ اس وقت جو پورے ملک کے اندر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر سال 2.25 لاکھ کینسر کے مریض جو ہیں وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں, اور ہماری جو کرنٹ کیپیسٹی ہے ہم تقریباً 12 سے 15 ہزار مریض سال کے انڈکٹ کر سکتے ہیں سسٹم میں. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا علاج کر سکیں. پرائرٹائز کیسے کرتے ہیں؟ پرائرٹائز ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی اس وقت ہمارے پاس سسٹم میں جو کون سے ڈاکٹرز موجود ہیں, اس جس کینسر کو ہم لے رہے ہیں اس کے کون سے اسٹیج کے کینسر ہمارے پاس موجود ہیں, پیشنٹس موجود ہیں, ان کا ہمارے جو ایمرجنسی سروسز ہیں اس کے اوپر کتنا پریشر ہے, ہمارے جو ان پیشنٹ سروسز ہیں اس پہ کتنا پریشر ہے, دوائیوں کی کیا اس وقت سچویشن ہے کہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم اس کو فیصلہ کرتے ہیں کہ جی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹیج کے اوپر ارلی اسٹیج پہ روکنے پڑتے ہیں, لیکن ایسے بھی کینسر ہیں جو اس وقت بھی ہم ایسے کینسر لے رہے ہیں جو کہ ہائر اسٹیج کے اوپر بھی, اسٹیج 4 کینسر بھی ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. اور یہ پشاور اور کراچی میں بننے سے برڈن تھوڑا کم ہوگا انشاءاللہ. بالکل, پشاور کے بننے سے تو obviously کم ہوا ہے, بیکاز 2015 سے پشاور کا اسپتال کام کر رہا ہے اور مزید اس کا سروسز میں ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے. اس سے کافی فرق پڑا ہے, بیکاز جو کے پی کے اور افغانستان کے جو پیشنٹس ہیں وہ پشاور کے اسپتال میں بھی جا سکتے ہیں. سو اچھا, ہر عمر کے یعنی جس طرح انڈس وغیرہ میں دیکھنے بچوں کا الگ سیکشن ہے فلاں, تو یہ شوکت خانم کینسر کے ہر ایج کے لوگوں کو کیٹر کرتا ہے؟ بالکل, ایڈلٹس اور پیڈیاٹرک آنکولوجی دونوں کے کینسر کے جو مریض ہیں, بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی, ان سب کو ہم. اور ہر قسم کا کینسر نہیں, کسی کو ابھی بزرگ کو بتا رہے تھے آنکھوں کا کینسر, جی ہاں بالکل, ہر قسم کا. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ بچوں کو دیکھنا یا کیا مرحلہ ایسا ہوتا ہے؟ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ بہت دل مضبوط ہو جاتے ہیں آپ تو, آپ ظاہر آپ جب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جہاں تھوڑا کمزور پڑ جاتے ہیں, کیا کون سا ایسا منظر ہوتا ہے؟ دیکھیں, تکلیف میں تو آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے, انسان ایک اپنے دوسرے انسان کو تکلیف میں تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. اور کینسر کا مرض ایسا ہے کہ اوبیسلی تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی جس کے لیے بھی ہو جائے. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہم اس کی مدد کر سکیں, خواہ وہ افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, ہم جتنا اس کی مدد کر سکیں اس پیشنٹ کو اور اس کو صحت یابی کی طرف لے جا سکیں. اتنے ایسے کتنے ایگزامپلز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صحت یاب ہو گئے ماشاءاللہ. الحمدللہ بہت ساری, جی میں ذاتی طور پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جی ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے, ہم سب ذرا ایک درخواست بھی کر دیں لوگوں سے کہ کس طرح سے, ایک تو ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وین اٹ کمز ٹو شوکت خانم تو لوگ عمران خان صاحب پہ, شوکت خانم پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اور عطیات دیتے ہیں. تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ چیلنجز درپیش ہوں آپ کو فائنینشلی
یا عطیات کے حوالے سے یہ بتائیے گا، اور دوسرا کہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سو دیکھیں، ہمیں چیلنجز تو ہر سال ہی ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہر سال ہم پچھلے سال سے زیادہ کلیکٹ کر پاتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں شوکت خانم کے سسٹم کے اوپر۔ اس کے علاوہ ہمارے جو نمبر آف پیشنٹس جو ہم انڈکٹ کرتے ہیں سسٹم میں وہ بھی ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 12 سے 15 ہزار مریض جو ہیں ہم ہر سال انڈکٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 45 سے 50 ہزار مریض ہمارے سسٹم میں موجود تھے جن کا ہم نے علاج کیا، اور ان کا علاج تقریباً 11 بلین روپے 11 ارب روپے سے کیا گیا صرف 2022 کے اندر۔ سو یہ اوبیسلی چیلنجز ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل و کرم سے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے سپورٹ سے، اور پاکستانی قوم جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ دل کھول کے عطیات دینے والی ہے۔ ہمارے سسٹم کے اندر عطیات اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ کے اوپر ساری سہولت موجود ہے، اس کے اوپر آپ اسکرین پہ بھی ہیں، بینک اکاؤنٹ کے تھرو بھی آپ دے سکتے ہیں، اپنے بینک کے ایپس کے تھرو بھی آپ دے سکتے ہیں، ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس پہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر آ کے ہمارا نمائندہ کلیکٹ کر لیں تو 0800-11-555 پہ آپ کال کریں، وہ آپ کے گھر آ جائے گا اور آپ سے لے لے گا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہماری جو شوکت خانم ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس، کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، ناروے، آسٹریلیا اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس یہاں پہ ایز اے چیریٹی آفیشلی رجسٹرڈ ہے، تو آپ فنڈ ریزنگ کی جا سکتی ہے، آپ فنڈ جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ ان کے اوبیسلی اس میں ٹیکس بریکس بھی ملتے ہیں جو آپ چیریٹی دیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ وہاں پہ بھی ایک ان کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو سارا انفارمیشن موجود ہے کہ کس طرح آپ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے تشریف لانے کا، آپ کا بہت شکریہ، اور ایک بار پھر آپ کی ہمت کو، آپ کے جذبے کو سلام۔ اللہ تعالیٰ بڑی لمبی صحت کے ساتھ زندگی عطا کرے آپ کو انشاءاللہ العزیز، اور آپ کے توسط سے باقی جتنے لوگ بھی کینسر جیسے موذی مرض سے اس وقت لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو بہت ساری دعائیں بھی، اور جتنے بھی ڈونرز ہیں شوکت خانم کو جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ادارہ آج یہاں پر کھڑا اور ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اداروں کا محتاج نہیں ہے، ان سب ڈونرز کو بھی ہم بہت دعاؤں اور بہت تالیوں کی صورت میں خراج تحسین۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں کے بغیر یہ ممکن ہی نہ ہو پائے۔ پلیز اس سلسلے کو جاری رکھیے، اور شوکت خانم کو جو کہ ایک زبردست سکسیس سٹوری ہے اس کو ایسے ہی جو ہے وہ موقع دیے کہ وہ شائن کرتا رہے، ایکسپینڈ کرتا رہے، اور پاکستان کے لوگوں کو سرو کرتا رہے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔